أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين۔ گزشتہ اسباق میں اور گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام کے واقعات بیان کر کے انہیں جتنے بھی لوگ تھے، چاہے اس وقت موجود تھے یا قیامت تک کے لیے، ان کو جو پیغام اور سبق دیا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا محتاج بھی ہے اور پابند بھی ہے، محتاج بھی ہے اور پابند بھی ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے تو انسان اسے قبول کرے اور اس کا انکار نہ کرے۔ اب جنہوں نے کیا انکار، نہیں قبول کیا، تو ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا۔ اسی لیے ہم نے جتنے بھی واقعات پڑھے ہیں تو ان واقعات کا آغاز ہوا کذبت کے لفظ سے، آغاز ہی یہاں سے ہوا۔ کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، آغاز ہی یہاں سے ہوا۔ یعنی ان لوگوں نے بجائے قبول کرنے کے انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، تو پھر انجام کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب جو اصل موضوع ہے اس کی طرف پھر دوبارہ گفتگو مڑ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ جو قرآن کریم ہے، لَتَنزِيلُ، یہ تو نازل کیا گیا ہے رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا اور اتارا گیا ہے۔ نزل بھی، اسے لے کے اترے ہیں، الروح الامین، روح الامین یعنی جبرائیل امین، اسے روح الامین جبرائیل امین لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور جبرائیل امین لے کے اترے ہیں، لتکونا، تاکہ آپ بن جائیں، من المنذرین، لوگوں کو آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، بلسان عربی مبین، لسان زبان عربی، عربی مبین واضح، اور یہ واضح عربی زبان کے اندر اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اتارنے والے اللہ تعالیٰ اور کائنات کی سب سے بڑی ذات، حق ذات، حقیقی ذات، لے کے آنے والے جبرائیل امین، انتہائی مضبوط اور محفوظ ذریعہ جس کے ساتھ قرآن کریم اترا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہو تو راستے میں کوئی گڑبڑ کر دی گئی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر جہاں پہ اتارا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، تو یعنی ہر اعتبار سے یہ سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر، اور کیوں اتارا گیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ فرمائے۔ کس چیز سے؟ آگے جو ایک بہت ہی بڑا امتحان آنے والا ہے، ایک بہت ہی بڑا موقع آنے والا ہے، اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ بلسان عربی مبین، اور واضح عربی زبان کے اندر، یعنی کوئی ایسی زبان بھی نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہ آتی ہو، تم کہہ سکو جی پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو تمہاری اپنی زبان کے اندر یہ قرآن اتارا گیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، لفی زبر الاولین، زبر کتابیں، الاولین پہلی، اور یہ جو قرآن ہے نا اور اس کے جو مضامین ہیں یہ پہلی کتابوں میں بھی بیان ہو چکے ہیں، یہ پہلی ہی زبان۔ قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں اگر آپ ان کو تفصیل سے بھی بیان کریں تو 5 ہیں، 5 جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر، اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر 5 بنیادی چیزیں جو ہیں ان پر ایمان، یہ ہر آسمانی کتاب کا موضوع ہے۔ پھر اخلاقی تعلیمات، وہ ہر آسمانی کتاب کا موضوع ہے۔ اللہ کی عبادت اور بندگی، یہ ہر آسمانی کتاب کا موضوع ہے۔ شیطان سے بچنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر آسمانی کتاب کا موضوع ہے۔ لہذا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو مضامین بیان ہوئے ہیں
یہ پہلی کتابوں میں بھی بیان ہو چکے، یعنی کوئی انوکھی چیز نہیں آئی، کوئی نئی چیز نہیں آئی کہ آدمی کہے جی ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اولم کیا نہیں، یکن ہے، لہم ان کے لیے، اولم یکن لہم کیا ان کے لیے نہیں ہے، آیتن دلیل، نشانی، کیا ان کے لیے یہ بات دلیل، ان کی دلیل کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، ان یعلمہ، کہ اس قرآن کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ اس قرآن کو اور اس کتاب کو اور اس کے مضامین کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر نزلناہ، ہم اس قرآن کو اتارتے، علی، پر، بعض الاعجمین، کسی عجمی پر، عجمین جمع ہے عجمی کی، اگر ہم کسی عجمی کے اوپر، کسی غیر عربی کے اوپر اس قرآن کو اتارتے، مشرکین کہتے تھے لوگ یہ کون سی بڑی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن بھی ہے نا، جو کلام لے کے آ رہے ہیں وہ بھی عربی ہے، بنا کے لے آئے ہوں گے، ان کے لیے کون سا مشکل ہے، بنانا کون سا مشکل، بنا کے لے آئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے فلاں بندہ ساتھ مل گیا ہو، اس نے بھی تعاون کر دیا ہو، تھوڑا بہت کچھ آپ نے بنا لیا ہو، کچھ اس نے تعاون کر دیا ہو۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں چلو اگر ایسا ہوتا کہ ہم کسی عاجمی کے اوپر قرآن اتارتے، یعنی ایسا شخص کہ جس کی زبان عربی نہیں ہے، اور وہ قرآن ان کو آ کر سناتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ آ کر ان پر پڑھتا، وہ شخص آ کر یہ قرآن ان پر پڑھتا، ما کانو، نہ تھے یہ، بھی اس پر، مؤمنین، تب بھی ایمان لانے والے، تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ مقصد عربی یا عجمی ہونا نہیں ہے، بلکہ مقصد انکار اور تکذیب ہے۔ کذالک، اس طرح، سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے مجرمین کے دلوں کے اندر یہ بات رکھ دی، لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی، جب تک کہ یروا، دیکھ نہ لیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب۔ تو یہ جو مجرم ہیں یہ آرام سے سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ آرام سے سدھرنے والے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عیاشی چل رہی ہے ایسے ہی چلتی رہے گی، لہذا ہمیں کیا پڑی اپنی عیاشی چھوڑنے کو۔ آج دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے پاس وسائل ہیں، اختیارات ہیں، قوت ہے، طاقت ہے، اور دنیا کے اندر جتنے جرائم اور فساد ہے اس کا سبب وہی لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس دنیا کے خزانے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار، اور دنیا کے تمام مسائل کی بنیاد وہی لوگ ہیں۔ دنیا میں جتنا فتنہ فساد ہے وہ انہی کا برپا کیا ہوا ہے۔ آپ لاکھ ان کو سمجھا لیں کہ خدا کے لیے بھائی فساد چھوڑ دو، نہ کرو فتنہ فساد، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باز آ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باز آ جائیں۔ لا یؤمنون بہ، ہاں وہ کب باز آئیں گے؟ جب فرشتہ آ کر جان نکالنے لگے گا نا، اور فرشتے کی شکل دیکھیں گے، اور جو فرشتے کے ساتھ عذاب ہوگا وہ دیکھیں گے، پھر وہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اپنے تمام گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ، پھر کہیں گے لا یؤمنون بہ، یہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں، فیأتیہم، آئے گا وہ ان پر، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، عذاب اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ فیقولوا، پھر یہ کہیں گے، حل، کیا، نحن منظرون، ہمیں مہلت مل سکتی ہے، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ فبعذابنا، تو کیا اب ہمارے عذاب کی، یستعجلون، یہ جلدی مچا رہے ہیں، اب ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور جب عذاب آئے گا تو پھر مہلت مانگیں گے۔ افرائیت، ذرا یہ تو دیکھیں، افرائیت، ذرا یہ تو دیکھیں، ان، اگر، متعناہم، ہم ان کو نوازتے جائیں، سنین، سال ہا سال، اگر ہم سال ہا سال ان کو نوازتے جائیں، ثم، پھر،
جاءہم آ جائے ان کے پاس، ما وہ عذاب، کانو یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، سالہ سال ہم ان کو نوازتے جائیں، عیش و عشرت میں پڑے رہیں، یہ موج مستی کرتے رہیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنا عنہم، تو بتاؤ کیا کام آئے گا ان کا، ما کانوا یمتعون جو ان کو نوازا گیا، کیا جو ان کو نوازا گیا وہ بچا لے گا ان کو؟ وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کی، من قریۃ کوئی بستی، الا مگر، لہا اس کو، منذرون آگاہ کرنے والے تھے۔ جو بھی بستی ہم نے ہلاک کی ہے نا، وہ ایسے ہی ہلاک نہیں کی، پہلے ہم نے بھیجا ایسے لوگوں کو جو ان کو بتائے، آگاہ کرے، خبردار کرے، ذکرا اور نصیحت کرے ان کو، وما کننا ظالمین ہم ظالم نہ تھے، ہم ظالم نہ تھے، بلکہ ہم نے اس سے پہلے بتانے والے، آگاہ کرنے والے، نصیحت کرنے والے، خبردار کرنے والے بھیجے۔ وما تنزلت، اور نہیں لے کے اترا یا نہیں لے کے اترے، بھی اس قرآن کو، الشیاطین شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، وما ينبغي لهم، نہ تو ان کے کرنے کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب لے کر آئیں، کیونکہ وہ سراسر شر ہیں، وہ سراپا شر ہیں، قرآن سراپا خیر ہے، سراپا شر، سراپا خیر کیسے لا سکتا ہے؟ سراپا خیر کے لیے سراپا خیر ہی چاہیے، پھر فرشتے چاہیے، فرشتے قرآن لا سکتے ہیں، شیطان قرآن نہیں لا سکتے، جنات شیاطین قرآن جو ہے وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اس کا تحمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شر ہے، شیاطین خصوصاً شر ہے، قرآن خیر ہے، سراسر جو خیر ہے اس کے لیے سراسر، دیکھیں آپ جانتے ہیں نا، ہم جب کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے اس کے مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس کے مناسب ماحول اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں بھائی جس کے لیے ٹھنڈا ماحول چاہیے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں بھائی جس کے لیے گرم ماحول چاہیے، اس کے مناسب ماحول چاہیے، اور وہ اپنے مناسب ماحول کے اندر، اب مثال کے طور پر مچھلی ہے تو وہ آپ اس کو خشکی میں لے آئیں، ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر اس کو رکھیں، بڑا شاندار اس کے لیے کوئی آپ بنا لیں، کوئی ڈھانچہ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، وہ 1 منٹ نہیں رہ سکتی، اور پانی گندا ہی کیوں نہ ہو اس کو پھینک دیں اس کے اندر، وہ زندہ ہے، اسے وہ ماحول چاہیے۔ اور دوسری طرف آپ کسی پرندے کو پکڑیں اور اس کو پانی میں پھینک دیں، وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا، اس کو کیا چاہیے؟ کھلا ماحول، ہوا، یہ چاہیے۔ تو اسی طرح قرآن کریم اس کے لیے بھی کچھ جو لانے والے ہیں نا وہ سراسر خیر ہوں، سراپا خیر ہوں، اسی لیے وما تنزلت به شیاطین، شیاطین اس کو لے کر نہیں اتر سکتے، وما ينبغي لهم، نہ تو یہ کام ان کے کرنے کا ہے، ولا يستطيعون، وما يستطيعون، اور نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ انہم وہ تو عن السمع، قرآن کو سننے سے، لمعزولون، وہ روک دیے گئے ہیں، وہ تو قرآن کو سننے سے بھی روک دیے گئے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شروع میں جب جنات کا آسمانوں پہ آنا جانا تھا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی فرشتے کی بات ان کے کان میں پڑ جاتی تھی اور وہ اس کو لے کر زمین والوں تک پہنچاتے تھے، اور قرآن کا نزول ہوا تو ان کا داخلہ ہی بند کر دیا گیا، یہ تو اس کو سننے سے ہی روک دیے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا، اے نبی علیہ السلام، اللہ کا نظام بڑا محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا وحی کا جو نظام ہے بڑا محفوظ ہے، مجال نہیں ہے کہ شیطان اس کے اندر کوئی کسی قسم کی اپنی شمولیت، کسی بھی طرح کی شمولیت کر سکے، گڑبڑ کر سکے کسی قسم کی۔ آج بھی اللہ جب اپنا کوئی نظام اتارتے ہیں نا فرشتوں کے ذریعے، کوئی نہیں پھٹک سکتا۔ آپ کو یاد ہے، پڑھا ہے غزوہ بدر میں شیطان موجود تھا، میدان بدر کے اندر شیطان موجود تھا،
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ اب فرشتے آئے، فرشتوں کو دیکھنے کی دیر تھی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بھاگا۔ فرشتے کیوں آئے تھے؟ اللہ کے قانون، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے۔ اور جب اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے فرشتے آئے، ہر شیطانی قوت بھاگتے، کوئی نہیں ٹکا وہاں پر، کوئی نہیں ٹھہرا وہاں پر۔ اب چونکہ جو مشرکین تھے ان کو تو نظر نہیں آتے تھے یہ فرشتے اس طرح، اس لیے وہ تو کچھ تھوڑی دیر انتظار کیا، وہ تو لڑنے کے لیے نکلے، لیکن باقی جتنی قوتیں تھیں نا، شر کی قوتیں، وہ بھاگ گئی، وہ نہیں رکی۔ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بلکہ اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ بھاگا اور اس نے سمندر میں جا کے چھلانگ لگا دی۔ کہا میں پکڑا گیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں پکڑا گیا نا، اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں بچنے والا۔ تو ہم نے جو قرآن اتارا ہے نا، ایسے نہیں اتار دیا، اس کو جو روح الامین لے کے اترے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پہ اتارا ہے، اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور شیاطین کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو لے سکیں، اس کو سننے تک پہنچ سکیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، پس آپ نہ پکاریے کسی کو اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، معبود، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دے کر نہ پکاریے، فَتَكُونَ، ورنہ ہو جائیں گے آپ، من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے، ورنہ آپ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ وَأَنذِرْ، اور آپ آگاہ کیجئے، عشیرتک، اپنے خاندان کو، الاقربین، قریبی، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا پیغام پہنچائیے اور ان کو آخرت کے انجام سے ڈرائیے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بھائی جو دین آیا ہے نا، وہ سب کے لیے آیا ہے، سب کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی وہی دین ہے، خاص لوگوں کے لیے بھی وہی دین ہے، غیروں کے لیے بھی وہی دین ہے، اپنوں کے لیے بھی۔ آپ اپنوں کو بھی بتائیے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم تو اپنے، ہمیں کیا ہونا ہے، ہمیں کون سا کسی نے پوچھ لینا ہے، کسی کی کیا مجال جی ہمیں کچھ کہہ سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر جو منظر تھا نا، وہ بڑا عجیب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو الگ الگ بلایا، پکارا، جمع کیا، مخاطب کیا۔ یا بنی عبد المطلب، یا صفیہ عمت رسول اللہ، یا عباس عم رسول اللہ، یا حمزہ عم رسول اللہ۔ اے عباس، حضور کے چچا، اے محمد کے چچا عباس، اے محمد کی پھوپھی صفیہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مختلف آپ نے قبائل، یا بنی ہاشم، یا بنی دیار، فلاں فلاں فلاں۔ پھر یہاں تک کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سنو، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ سے خود بچانا۔ اور وہ جملہ بڑا عجیب ہے اگلا، ہم جیسے لوگوں کو سن کے کانپ جانا چاہیے، کہا میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اگر اللہ نے سوال جواب شروع کر دیا، باز پر شروع کر دی، پکڑ لیا اللہ نے، میں نہیں بچا سکتا۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، بغیر حساب کتاب جنت میں، اور ایسا ہی ہوگا، یہ سب لوگ بلا حساب کتاب جائیں گے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو جنت کے سرداروں کا خاندان ہے، یہ ہر اعتبار سے۔ تو لیکن اگر اللہ نے سوال جواب شروع کر دیا، میں کسی کام، میں کچھ نہیں، نہ بچا سکتا ہوں، نہ مدد کر سکتا ہوں، نہ کسی کام آ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ہاں جو تھوڑا بہت میرا مال ہے اس میں ذمہ دار ہوں، اس میں کچھ چاہیے تو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، اس میں تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ آگاہ کیجئے، خبردار کیجئے، آپ ان کو بھی ڈرائیے۔ ایک نا خاص طور پر ہمارے یہ جو آپ کہنے ایشیا ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے، طبقاتی تقسیم، کچھ طبقاتی تقسیم، کچھ صاحبزادگان ہیں
وہ کہتے ہیں جی ہم مستثنا ہیں، ہم دین سے، شریعت سے، اسلام سے، ان سب سے مستثنا ہیں، ہمیں کسی نے نہ پوچھنا ہے، نہ ہماری طرف کسی کی انگلی اٹھے گی۔ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ اللہ نے پکڑ لیا نا، میں نہیں چھڑانے والا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ نے پکڑ لیا نا، میں نہیں چھڑانے والا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آگاہ کیجیے۔ وَاخْفِضْ، اور آپ جھکائے رکھیے، جناحَكَ، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہر شخص کا حساب ہوگا۔ صرف اس نسبت سے کہ میرا پیو بڑا چنگا سی تو پھر تو نوح علیہ السلام کا بیٹا پہلے جنت میں جانا چاہیے کہ میرا پیو تو نبی ہے سی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد پہلے جنت میں جانے چاہیے، میرا پتر نبی ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے، بنیاد اللہ کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، جھکائیے رکھیے اپنے آپ کو، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، جو آپ کے پیروکار ہیں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں سے، جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ آسانی کا، تاکہ وہ آپ کے قریب رہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر ان میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ، تو آپ فرمائیے، اِنِّي بَرِيءٌ، بھئی میں بری ہوں، مِمَّا، اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اگر آپ کے خاندان والوں میں سے کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی آپ کا نافرمان، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ اسے صاف کہہ دیں، سوری بھائی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، اور میں تیرے کسی عمل کا ذمہ دار نہیں۔ وَتَوَكَّلْ، اور آپ بھروسہ رکھیے، علی العزیز الرحیم، اس ذات پر جو بہت غالب اور بہت رحم کرنے والی ہے، الذی، وہ ذات، یراک، جو آپ کو دیکھتی ہے، حین تقوم، جب آپ اٹھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ سجدوں کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ ذات آپ کو دیکھتی ہے۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سب کچھ سننے والی اور سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ حل، کیا، انبئکم، میں تمہیں بتاؤں، علی من، کس پر، تنزل، اترتے ہیں، الشیاطین، شیطان، میں بتاؤں تمہیں شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ لوگ کہتے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ شیطان آتا ہے، کہتے تھے شیطان آتا ہے ان کو سکھا کے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بتاؤں شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ تنزل، شیطان تو آتا ہے، علی، پر، کل، ہر، افاق، جھوٹے پر، اثیم، بدکار پر، ہر جھوٹے اور بدکار کے پاس آتا ہے۔ یلقون السمع، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے سنی سنائی باتوں کو اڑائے پھرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو اڑائے پھرتے ہیں، اکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء، اب ایک اور بات اس کا جواب، اسی شعراء لفظ پر اس سورت کا نام سورت الشعراء ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، ایک مخصوص قسم، انسانوں کی ایک مخصوص قسم۔ والشعراء، اور یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، حضور کو تم کہتے ہو نا شاعر، بل ہوا شاعر، یہ شاعر ہیں، یتبعہم الغاوون، کبھی دیکھا ہے ان کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ، بہکے ہوئے لوگ۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، اور جو شعراء ہیں ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہاں جو بات اللہ کہنا چاہتے ہیں وہ میں مختصر لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، ظاہر ہے اس کے اوپر سورت کا نام بھی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں شاعروں کی محفل دیکھی ہے اور حضور کی محفل دیکھی ہے، شاعروں کی محفل کیسی ہوتی ہے؟ وہاں شراب کے تذکرے، وہاں زنا کے تذکرے، وہاں عورتوں کے تذکرے، وہاں بے حیائی اور بغیرتی کے تذکرے، اور اپنا تفاخر، اور اس پر پھر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اسی قماش کے، وہ بھی اسی چیز کو پسند کرنے والے، ٹھٹھے، مذاق، ٹھیک ہے، جگتیں،
اور نعرے، یہ شعراء ہوتے ہیں. شعراء ایسے ہوتے ہیں اور شعراء کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں. اب بتاؤ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ایسی ہوتی ہے؟ کیا آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں. والشعراء یتبعہم الغاوون، اور جو شاعر ہوتے ہیں نا، اس لیے آپ ادب اٹھا کے دیکھیے شعراء کا، اللہ ماشاء اللہ کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے اچھی شاعری کی تو کی، ورنہ 90% جو شاعری ہے وہ شراب، زنا، عورت، بدکاری ان پہ چلتی ہے، وہ ان پہ چلتی ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون، اور جو شاعر ہوتے ہیں ان کے پیچھے کون لوگ لگے ہوتے ہیں؟ بہکے ہوئے، پھٹکے ہوئے گمراہ. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ انہم، کہ بے شک وہ، فی کل واد، ہر وادی میں، یہیمون، بھٹکتے پھرتے ہیں. ہر وادی میں وادی میں بھٹکنے سے مراد تخیلات. وہ کبھی خیالی طور پر کہیں نکلے ہوتے ہیں، کہیں خیالی طور پر کہیں نکلے ہوتے ہیں. ان کی جو شاعری اور گفتگو ہوتی ہے اس کا زمینی حقائق سے بہت کم تعلق ہوتا ہے، انسان کی فلاح اور کامیابی سے بہت کم تعلق ہوتا ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون، اور جو شاعر ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ تو ہر وادی کے اندر بھٹک رہے ہوتے ہیں. وانہم، وہ، یقولون، کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ نہیں کرتے. تو عموماً تو شعراء کا یہی مزاج ہوتا ہے. ہاں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. ہاں، یہ شعراء اس سے مستثنا ہے. یہ شعراء ایسے نہیں ہوتے. یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ کا ذکر کرنے، ان کی شاعری میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑا معروف نام تھا حضرت حسان بن ثابت، وہ اس قسم میں شامل تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس قسم میں شامل تھے. اور پھر بعد میں بہت سے ایسے آئے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے بڑی بامقصد شاعری کی ہے. ہمارے قریب کے زمانے کے اندر آپ علامہ اقبال کو لے لیجئے، آپ مسدس حالی کو لے لیجئے، اور اس طرح اور بھی بہت سارے نام ہے. مولانا الطاف حسین حالی ہیں، ان کو لے لیجئے، اور اس کے علاوہ جو شاہنامہ اسلام جنہوں نے لکھا ہے ان کو لے لیجئے، اور اس طرح بہت سارے، ابو الحفیظ، ابو الحسن حفیظ جو ہیں، حفیظ جلندری جو ہیں، اس طرح کے بہت سارے بہرحال ہیں. یہ وہ لوگ تھے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، لیکن اس کے بعد جب ان پہ ظلم کیا گیا. جو شعر ہوتا ہے نا، اشعار، اس کے ذریعے بسا اوقات دشمن سے بدلہ بھی لیا جاتا ہے. اس نے آپ کے خلاف کوئی بات کی، آپ بھی اس کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ بھی اس کو جواب دیتے ہیں. تو یہ ہے وانتصروا من بعد ما ظلموا، ان پہ ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ بھی لیا. وسيعلم الذين ظلموا، اور بہت جلد یہ ظالم لوگ جان لیں گے، اي منقلب ينقلبون، کس انجام سے وہ دوچار ہوتے ہیں. لفظی معنی ہے کس کروٹ کے بل وہ گرتے ہیں، یعنی کس انجام سے وہ دوچار ہوتے ہیں. صدق اللہ العظیم.